إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله جل شأنه في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، دین اسلام کے معروف اور مشہور اعمال میں سے دین اسلام کے بنیادی فرائض میں سے اور دین اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ایک ایسا رکن کہ جن ارکان پر اسلام کی عمارت قائم ہے، میرے بھائیوں، حج بیت اللہ الحرام ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ اور ہمارے احباب اور ہماری مائیں اور بہنیں جو اس سال حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ویسے تو حج کا ارادہ ہر کسی کا اور حج کے کرنے کا جذبہ ہر ایک دل میں موجود ہونا چاہیے، لیکن اپنے حالات اور اپنی حیثیت کے مطابق
اس کا قطعی فیصلہ آدمی کرتا ہے۔ لہذا بہت سارے بھائیوں نے اس سال حج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور بہت جلد ہی حاجیوں کے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے حج بیت اللہ الحرام کے تعلق سے اور حج جیسے مبارک سفر پر جانے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں سے خصوصی کچھ باتیں آج کے خطبہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر رکھی گئی ہے، 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ پہلا رکن توحید ہے، اور دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور چوتھا رکن روزہ ہے، اور 5واں رکن حج بیت اللہ الحرام ہے۔ یہ اسلام کے ارکان 5 ہیں جو ہمارے بچے کو اور ہر فرد کو یاد ہے اور معلوم ہے۔ اتنا ان ارکان کے بارے میں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ کھمبا، رکن، بنیاد جس پر قائم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے ارکان ہونے کے بارے میں سمجھایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین فمن ہدمها ہدم الدین، نماز یہ دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اسلام کی عمارت 5 کھمبوں پر قائم ہے۔ اب جب یہ 5 کھمبے مضبوط ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ آپ کی زندگی میں اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا اسلام سچا اور صحیح اور کامل اور مکمل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ان ارکان کے پورا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ بہت بڑے خطرے میں ہیں اور بہت بڑے کمزور کیا نام ہے اسلام کے دعوے دار ہیں۔ لہذا آپ کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے بارے میں، اس کی فضائل کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے ان حدیثوں کا استقصاء کر سکوں، لیکن بطور مثال آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ذکر کروں تاکہ ہمارے ان بھائیوں کے دلوں کو چین اور سکون نصیب ہو اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جو ہمارے بھائی حج پر جا رہے ہیں، اور ہمارے سارے بھائی اور بزرگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اس اہم عبادت اور اس اہم فریضے کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج کرتا ہے اور حج بالکل سنت کے مطابق کرتا ہے، کوئی فحش کام نہیں، کوئی حدود کو توڑنا نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، تو وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے جس دن اس کو جنا تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو کس طریقے سے وہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا تھا، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں تھا۔ ایسے حج کرنے کے بعد ایک مومن ہو جاتا ہے، ایک مومنہ ہو جاتی ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی الامۃ عمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرنا اور پھر دوبارہ دوسرا عمرہ کرنا ان کے بیچ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ ثواب الا الجنہ، اور حج مبرور اے حج مقبول، جس کا حج قبول ہو جائے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ یعنی جو آدمی صحیح طریقے سے حج کرتا ہے اور جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا نام ہے جنت پانے کی بشارت دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ،
حج اور عمرہ کو لگاتار کیا کرو، کوشش کیا کرو، بار بار کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيلُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، کیونکہ یہ دونوں گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے کہ لوہار کی بھٹی سے لوہے کا میل اور کچیل صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور لوہا بالکل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج کرتا ہے تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اور جو بھی قدم وہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس قدم کے رکھنے اور اٹھانے کے بدلے میں کوئی نہ کوئی نیکی لکھتے ہیں اور اس کے لیے درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں کمزور آدمی ہوں، میں بہت بزدل آدمی ہوں، میں جبان ہوں، کمزور ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا ہوں، میں جہاد میں نہیں جا پاتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، آؤ ایسے جہاد کی طرف جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، جس میں کوئی قربانی نہیں ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور وہ حج ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کو جہاد قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ حج ایک آدمی کو لازمی طور سے کرنا چاہیے، اور یہ فرائض اور واجبات میں سے سب سے اونچے نمبر پر ہے، سمجھ لیجئے کہ 5ویں نمبر پر ہے، اور تمام فرائض سے بڑھ کر کے ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے۔ اسی لیے جو آدمی فرائض سے غفلت برتتا ہے، اس فریضے سے غفلت برتتا ہے، حج سے غفلت برتتا ہے، تو بہت سارے ایسے آثار اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں میرے بھائیوں، کہ جو آدمی حج کی طاقت پائے اور اس کے باوجود اس کے دل میں جذبہ نہ پیدا ہو، اس کے باوجود وہ دل میں یہ طرف نہ رکھے کہ وہ حج کر لے، اس کے لیے کوششیں نہ کرے، فلا علیہ یموت یہودیا ولا نصرانیہ، تو چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے اور چاہے نصرانی ہو کر کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، اللہ کے بندے، آپ کے اوپر سوشل خدمات بعد میں ہیں، آپ کے اوپر غریبوں کی مدد بعد میں ہے، آپ کے اوپر سب سے پہلا جو فریضہ واجب ہے، جو نہ توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کے فرضیت کے بعد، وہ حج ہے میرے بھائیوں۔ آپ یہ نہ سمجھو میں غریبوں کی بہت خدمت کر رہا ہوں، میں سماجی خدمت کر رہا ہوں، میں رفاہی خدمت کر رہا ہوں، میں بہت سارے ایسے کار خیر میں لگا ہوا ہوں۔ سب سے بڑا کار خیر تو فریضے کی ادائیگی ہے میرے بھائیوں۔ فریضے کو ادا کرنا یہ سب سے بڑا کار خیر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے اتنا تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا تقرب وہ میں نے جو اس کے اوپر فرض کیا ہے، میں نے جو اس کو لازم کیا ہے، اس سے حاصل کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کسی اور چیز سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارے جو بھائی سارے کے سارے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے اندر طلب پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، پلاننگ کریں اور حج کرنے کی کوشش کریں۔ اور رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، کوئی بندہ جب محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، نیکی کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حج کے اس موقع پر جو ہمارے بھائی حج پر جانے والے ہیں، ان کو خصوصی طور سے کچھ باتیں بطور وصیت اور نصیحت کے، جو کہ میرے لیے سب سے پہلے ہیں اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے ہے کہ بھائیوں، آپ کے اوپر، ماں اور بہنوں، آپ کے اوپر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے لیے چنا ہے، سب سے پہلا جو واجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کی اس توفیق پر رب العالمین کی نعمت کا اقرار کریں، رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں،
آپ سے بہت زیادہ مالدار لوگ اس دنیا میں ہیں، لیکن شاید آپ کو اللہ نے توفیق دی حج کرنے کی۔ کتنے ایسے مالدار ہیں اپنا مال لے کر کے قبر میں چلے گئے اور حج کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم ہے کہ رب العالمین اپنے بندے کو کار خیر کی توفیق عطا کر دے، کار خیر کی توفیق سے نواز دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وما توفیق الا باللہ، توفیق تو اللہ ہی رب العزت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ رب العالمین نے آپ کے دل میں بات ڈالی، رب العالمین نے آپ کو ہمت دی، رب العالمین نے آپ کو عزم مصمم عطا فرمایا اور آپ نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ دنیا کی ان جگہوں کو دیکھنے والے ہیں جو اس دنیا کی اس روئے زمین پر سب سے افضل جگہیں ہیں، سب سے مبارک جگہیں ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جو سب سے پہلا گھر جو توحید کے مرکز کے طور پر بنایا گیا، یہ وہی گھر ہے جو خانہ کعبہ ہے، مکہ کے اندر ہے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت مبارک جگہیں ہیں۔ کیا آپ کے اندر تڑپ نہیں پیدا ہوتی ہے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا ہے؟ نہ معلوم اہل بدعت، نہ معلوم اہل شرک، نہ معلوم اہل کفر کہاں کہاں کی جگہوں کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کس کے دل میں کتنی زیادہ طرف ہوتی ہے کسی جگہ پر جانے کے لیے جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جہاں پر کوئی برکت نہیں ہے، جہاں پر نحوست ہی نحوست ہے۔ میں ان جگہوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسی جگہ جس میں برکت ہی برکت ہے، جس کی شرعی بہت زیادہ حیثیت ہے، جس میں خیر اور بھلائیاں ہیں، آپ کے دل میں خیر طلب نہیں پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی، رب العزت کا شکر ادا کریں۔ دوسری ذمہ داری جو آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، جو میں آپ کو خاص طور سے کہنا چاہوں گا، معاشرے اور سماج میں رائج طریقے کو بہت زیادہ افسوس کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے بہت سارے احباب میرے بھائیوں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت لمبی چوڑی تیاری کرتے ہیں، اور بلا شک و شبہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ لمبا سفر ہے، جو ہے مختلف قسم کے ممالک ہیں، وہاں سے گزرنا ہے، مختلف قسم کے حالات ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، مگر میرے بھائی جس کام کے لیے ہمارا بھائی جاتا ہے اس کام کی تیاری نہیں ہو پاتی ہے۔ حج کسے کہتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اس کے جو ہے اس کی تفصیلات ہیں، عمرہ کیا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کے اندر کوئی طرف نہیں پیدا ہوتی ہے۔ جائیں گے وہاں معلوم ہو جائے گا، وہاں جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ وہاں کیسے معلوم ہو جائے گا میرے بھائی؟ کاش کہ آپ یہی باتیں اور چیزوں کے لیے کہتے، وہاں جائیں گے تو انتظام ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، کھانے کا وہاں پہنچ جائیں گے تب دیکھا جائے گا، کھیلنے سونے کے لیے دیکھا جائے گا، پہلے سے ہوٹل کی سیٹنگ، پہلے سے کھانے کی ترتیب، پہلے سے کپڑے کی ترتیب، پہلے سے ساری چیزوں کی ترتیب، لیکن حج کرنے کی ترتیب وہاں پہنچ جائیں گے تو ہو جائے گا جس کے لیے آپ اصل جا رہے ہو۔ لہذا آپ کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے اس کے سنت کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ آج دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرے اجالے کے نام پر لوگ اندھیرے میں آپ کو بھٹکا دیں گے۔ وہ لوگ جو سنت کے محافظ بنائے گئے تھے، یہ سنت کے غدار بن کر کے آپ کو بدعات پر مشتمل کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے، بڑے بڑے امام کا نام لے کر کے، بڑی بڑی شخصیات کا نام لے کر کے آپ کو شرک و بدعات میں اس طریقے سے بھٹکائیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں میدان عرفہ میں خطبہ دیتے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامٍ عَامٍ۔ ان لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ شافعی حج کرنا ہے، حنفی حج کرنا ہے، مالکی حج کرنا ہے، بریلوی حج کرنا ہے، حنبلی حج کرنا ہے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھائے تھے حج؟
وہ کس کے لیے ہے بھائی؟ کرنا تو یہ سارے حج ہیں. امام شافعی نے کیا طریقہ بتایا ہے، ان کے نام پر کیا کیا تھوپا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا بتایا ہے، ان کے نام پر کیا تھوپا گیا ہے، اس کو ہی عمل میں لانا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے دن کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ مجھ سے سیکھ لو. اور خانہ کعبہ کے اندر، مہد حرام کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر طواف کرتے ہیں، اپنی سواری پر سعی کرتے ہیں، اپنی سواری پر مینا جاتے ہیں، اپنی سواری پر عرفہ جاتے ہیں، اپنی سواری پر مزدلفہ جاتے ہیں، تاکہ آپ اوپر رہیں، اونچائی پر رہیں اور لوگ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. لوگوں اللہ کا خوف کھاؤ اور لوگوں کو حج کا طریقہ وہی بتاؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. لہذا لوگوں سنت کا طریقہ سیکھ لو، برا مت ماننا. یاد رکھنا، ہوشیار رہنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 99% بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ کہہ دو تو میرا خیال ہے مبالغہ نہیں ہوگا. یہ بدعات کے مطابق لوگ حج کراتے ہیں. یہ جتنے چکروں کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں، یہ جتنے چکروں کے بارے میں اذکار سکھائے جاتے ہیں، یہ جتنی ساری تفصیلات بتائی جاتی ہیں، یہ طواف میں جاؤ تو یہ چکر کی دعا، وہ چکر کی دعا، یہ سعی میں جاؤ تو یہ چکر کی دعا، وہ چکر کی دعا، یہ میرے بھائی یہ اذکار کے کلمات نہیں ہیں، یہ بدعت ہے جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. لہذا ہوشیار رہنا اسی کتابوں سے، ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بہت کلیئر اور صاف ہے. لہذا جانے سے پہلے اس کے احکام کو سیکھنا، اس کو جاننا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائی، آپ کو جو حج کے فضائل بتائے گئے، یہ حج کے فضائل یہ نہیں ہے کہ آپ جاؤ اور مکہ سے ہو کر کے آ جاؤ، آپ نے حج کر لیا. یہ سارے کے سارے فضائل اس حج کے لیے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا. وہ 99% مخالفت کرو یا 99.99% مخالفت کرو، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ رب العزت نے جو بھی فضیلت دی ہے، اللہ رب العزت نے جو بھی ثواب کا اعلان کیا ہے، انعام کا اعلان کیا ہے، وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے ہوئے حج کے ثواب کا اعلان ہے. یاد رکھنا، بدعات کے طریقے پر وہ ثواب، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا وہ حج، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا عمرہ، اور اللہ رب العزت ثواب وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. لہذا اس کو سیکھ لو. اللہ کے بندو، اپنے سفر سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو. بہت بار جگہوں پر جا رہے ہو، لوگوں کے حقوق کو ادا کر دو. اللہ کے بندو، اگر کسی کا کوئی قرض ہے، رب اللہ کے بندو کسی کا کوئی حق ہے، تو اللہ کے بندے وہ حق ادا کرنا، وہ قرض ادا کرنا میرے بھائی آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دو. اور اگر کہیں کچھ رہ گیا ہے، رہ جاتا ہے، ابھی نہیں ہوا ہے وقت ادا کرنے کا، لکھ کر کے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بتا کر کے جاؤ. اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر کے لیے کچھ آداب بتائے ہیں. آپ جا رہے ہو حج پر، آپ مسلمان ہو اور سفر حج پر نکلے ہو اور نماز نہیں پڑھ رہے ہو، کون سے حج پر جا رہے ہو، کون سے سفر پہ جا رہے ہو؟ حج پہ جا رہے ہو ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور کیا نماز گناہ کا کام ہے؟ نماز گناہ کا کام ہے؟ نماز پڑھیں گے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا؟ ارے نماز پر حج کے کئی گنا ثواب ہے میرے بھائی. جتنا ثواب نماز پر ہے اتنا ثواب حج پر کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اور دوسرا رکن ہے توحید کے بعد. کیا سمجھ رہے ہو آپ جا رہے ہو راستے میں گالی گلوچ کر رہے ہو، آپ جا رہے ہو غیبت چغلخوری کر رہے ہو. اللہ کے بندو اس سے بچو اور سفر کے آداب سیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے میرے بھائیو جاؤ. اور اللہ کے بندو یاد رکھو، وہاں جانے کے بعد اس بات کا اہتمام کرو مسلمان بھائیو اور میری ماں اور بہنوں کہ مہد حرام میں، یا اگر آپ مہد نبی گئے ہوئے ہیں تو مہد نبی میں نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرو. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مکہ میں پہنچ جاتا ہے، ان سے ملنے گیا ہے، ان سے ملنے گیا ہے، وہاں ٹہلنے گیا ہے، وہاں گھومنے گیا ہے. کاش کہ آج نہ گھومتا، کل کسی اور موقع سے گھوم لیتا. 1,00,000 سے زیادہ ثواب ہے مہد حرام میں نماز پڑھنے کا دوسری مہدوں کے مقابل میں. مہد نبی میں 1,000 سے زیادہ ثواب ہے
دوسری مسجدوں کے مقابل میں، اور آپ کو دوبارہ عام طور سے لوگوں کو دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. اس کو غنیمت جانو، شاپنگ کر لو گے، لوگوں سے میل ملاقات ہو جائے گی میرے بھائیوں، لیکن یہ موقع دوبارہ آنے والا نہیں ہے. لہذا اللہ کے گھر سے چمٹ جاؤ اور اس میں معتکف ہو جاؤ، اس میں جم جاؤ، وہاں نمازیں پڑھو، وہاں توبہ استغفار کرو، اور وہ گھر جو ہم کو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والا ہے، اور وہ عبادت جو ہم کہیں بھی نہیں انجام دے سکتے ہیں، جو طواف کی شکل میں ہے، میرے بھائی زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرو. اور اللہ کے بندو، آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرو کہ میرے بھائی، جس بات سے بہت ڈرو میرے بھائیوں کہ آپ کے حج میں ریاکاری ہو، آپ کے حج میں شہرت طلبی ہو، آپ کے حج میں میرے بھائیوں لوگوں کی تعریفیں سننا ہو. اب یہ ساری باتیں تو دل کی ہیں، لیکن اس پر حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ہم تو نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے مظاہر ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی یہ ریاکاری کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے آیا ہے. ہمارے بھائیوں، تصویر کشی سے بچو. آپ سے سوال کرو کہ آپ طواف کر رہے ہو تو فوٹو کھینچ رہے ہو، آپ نے احرام باندھا تو آپ نے فوٹو کھینچا، کیوں؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ جائیں گے تو دکھائیں گے. ہی ریاکاری، اسی کو ریاکاری دکھلانا. آپ تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں جب جاؤں گا تو اپنے گاؤں والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کو دکھاؤں گا. اللہ رب العزت کو ریاکاری نہیں پسند ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یاد رکھو، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. مجھے جس چیز کا تم لوگوں پر سب سے زیادہ ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ شرک اصغر ہے. قالوا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے. شرک ہے میرے بھائی. تصویر کشی یہ ریاکاری کا مظہر ہے، تصویر کشی یہ شہرت کا مظہر ہے. ہم رکھیں گے، ہمارے بچے آئیں گے دیکھیں گے، ہمارے پوتے آئیں گے دیکھیں گے، ہمارے گھر کے البم میں ہوگا. اس لیے ہوگا تاکہ بعد میں آنے والے دیکھیں، وہ بھی جانیں، تاکہ ہمارے گاؤں کے لوگ دیکھیں، وہ بھی جانیں. یعنی آپ کے اندر اتنی زیادہ ریاکاری ہے کہ آج کے لوگوں کے لیے ہی نہیں، نسلوں تک کو دکھانے کے لیے آپ فوٹو کھینچ کے رکھتے ہو، تاکہ نسلیں آئیں گی، ہمارا پوتا پڑپوتا آئے گا تو بھی دیکھے گا ہمارے دادا پردادا نے کبھی حج کیے تھے. یہ ریاکاری سے بچو. اخلاص جس عمل میں نہیں ہوگا، رب العالمین کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں. انا اغنى الشركاء یعنی شرکی، میں سب سے زیادہ غنی ہوں ایسے کاموں سے جس میں انسان کسی اور مقصد کو داخل کر دیتا ہے. جو کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے اس میں کسی کو شریک کرتا ہے، کسی مفاد کو، مقصد کو، مصلحت کو، ترکتہ وشرکہ، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو حکم ہی دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ حج کرنے چلے گئے اور واپس آ گئے، آپ کا ایک بھی فوٹو نہیں بنا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بڑا سکون لگ رہا ہے. کیا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا، دل کو سکون حاصل ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ریاکاری سے بچو، شہرت سے بچو، تعریفوں سے بچو. تعریف عمل تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل جس میں ریاکاری ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سفر حج پر جانے والے ہمارے ہر مسلمان بھائی کی حفاظت فرما، ہمارے ہر مسلمان ماں کی، بہن کی حفاظت فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، ان کے لیے ہر طرح کے شرور کو اللہ تعالیٰ دفع کر دے، ہر خیر کا ان کو مستحق بنا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے سارے امور کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم فرد إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم عليك بالظالمين الغاصبين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين